ذرا سوچئے، اگر کبھی انکم ٹیکس فائل ہی نہ کرنا پڑے تو کیسا ہو؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو سننے میں ہی کافی چونکا دینے والا ہے۔ تمام انکم ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے اور ان کی جگہ باہر سے آنے والی چیزوں پر بھاری ٹیرف لگا دیے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک معاشی انقلاب ہے یا صرف ایک ناممکن خواب؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اور یہی تو $1 ٹریلین کا سوال ہے۔ کیا واقعی دوسرے ملکوں سے آنے والے سامان پر ٹیکس لگا کر اتنے خربوں ڈالر جمع ہو سکتے ہیں جو اس کمی کو پورا کر دیں جو انکم ٹیکس ختم ہونے سے ہوگی؟ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے اور اس کے پیچھے جو اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں وہ تو اور بھی حیران کرنے والے ہیں۔ تو آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ دیکھیے، یہ صرف کوئی ہوا میں کی گئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جس نے پوری معاشی دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تہلکہ مچا دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ تو سیدھا امریکی معیشت کی بنیاد ہلانے والی بات ہے۔ سوچئے، ایک ایسا ٹیکس سسٹم جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس کو پوری طرح سے ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اس ایک جملے نے ماہرین اور سیاستدانوں کے درمیان ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اور جرت مندانہ یا آڈیشس شاید اس منصوبے کے لیے بالکل صحیح لفظ ہے۔ مطلب ایک دم بے باک، نڈر اور شاید تھوڑا سا لاپرواہ بھی۔ یہ منصوبہ ان تمام اقتصادی اصولوں کو چیلنج کرتا ہے جن پر معیشت دان دہائیوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ اچھا، چلیے مان لیتے ہیں انکم ٹیکس سے پیسہ نہیں آئے گا، تو پھر حکومت سڑکوں، فوج اور باقی سب منصوبوں کے لیے پیسہ لائے گی کہاں سے؟ جواب صرف ایک لفظ میں ہے: ٹیرف۔ منصوبہ یہ ہے کہ باہر سے آنے والی چیزوں پر اتنا ٹیکس لگا دو کہ انکم ٹیکس کی ضرورت ہی نہ بچے۔ اس منصوبے کے جو حامی ہیں، یعنی جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اعداد و شمار بہت بہت بڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف جاپان سے آنے والی درآمدات پر ٹیرف لگا کر $650 ارب حاصل ہو سکتے ہیں۔ جنوبی کوریا سے $350 ارب مزید، اور آخر میں یورپی یونین سے تقریباً $950 ارب۔ اب ان سب کو ملایا جائے تو یہ تو کھربوں ڈالر بن جاتے ہیں، جو سننے میں واقعی ایک زبردست رقم لگتی ہے۔ اور اسی کو فائنینشیل ونڈ فال یعنی مالی فائدہ کہا جا رہا ہے، یعنی اچانک سے بغیر کسی امید کے ایک بہت بڑی رقم ہاتھ لگ جانا، جیسے کسی کی لاٹری نکل آئی ہو۔ اس منصوبے میں بھی یہی سوچا گیا ہے کہ ٹیرف سے آنے والا پیسہ حکومت کے لیے ایک لاٹری جیسا ہوگا اور پھر انکم ٹیکس کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ کا جو اعتماد ہے وہ اس جملے سے بالکل صاف نظر آتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ ہم وصول کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہوگا۔ تو دیکھیے، یہ صرف ایک اندازہ نہیں ہے، یہ اس پورے منصوبے کی آپ کہہ لیں بنیاد ہے۔ یہی یقین کہ ٹیرف سے اتنا پیسہ آئے گا کہ باقی ہر چیز کا خیال خود بخود ہو جائے گا۔ اور بالکل یہی اس پورے منصوبے کا آخری مقصد ہے: انکم ٹیکس کو آبویٹ کر دینا، یعنی اس کو غیر ضروری بنا دینا، ایک ایسی چیز بنا دینا جس کی آگے چل کر ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہ صرف ٹیکس کم کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو پورے سسٹم سے اس کو نکال باہر کرنے کی ایک انقلابی سوچ ہے۔ تو دیکھیے، کاغذ پر تو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے نا؟ کوئی انکم ٹیکس نہیں دینا اور حکومت کے پاس بھی پیسہ ہی پیسہ۔ لیکن جب ماہرین معیشت نے یعنی اکانومسٹس نے اس منصوبے کو تھوڑا غور سے دیکھا تو انہیں اس میں کچھ کافی سنگین مسئلے نظر آئے۔ لیکن جیسا کہتے ہیں، یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ جب اس منصوبے کے دلکش دعووں سے ہٹ کر اصل اعداد و شمار کو دیکھا جاتا ہے نا، تو پوری تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ اور یہ چارٹ اس منصوبے کی سب سے بڑی کمزوری کو سامنے لے آتا ہے۔ دیکھیے، انکم ٹیکس امریکی حکومت کی آدھی سے بھی زیادہ آمدنی کا ذریعہ ہے، آدھی سے زیادہ، یہ خربوں ڈالر ہیں۔ اب اتنے بڑے خلا کو صرف درآمدی ٹیکس سے پر کرنا ریاضی کے لحاظ سے لگ بھگ ناممکن ہے۔ ماہرین یہ بھی صاف صاف کہتے ہیں کہ ٹیرف کوئی جادوئی پیسہ نہیں ہے جو کہیں سے آ جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، جب حکومت باہر سے آنے والی کار پر ٹیکس لگاتی ہے تو کار کمپنی کیا کرتی ہے؟ وہ اس ٹیکس کو کار کی قیمت میں شامل کر دیتی ہے، اور آخر میں وہ اضافی پیسہ کس کی جیب سے جاتا ہے؟ عام خریدار کی۔ تو انکم ٹیکس میں جو بچت ہوئی وہ مہنگی چیزوں کی صورت میں دوسری جیب سے نکل گئی۔ اور بس اسی وجہ سے کچھ ناقدین اسے ایک عوامیت پسند چال کہتے ہیں۔
مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، کوئی انکم ٹیکس نہیں، اور عام لوگوں کو فوراً اپنی طرف کھینچتا ہے، بھلے ہی اس کے پیچھے کوئی ٹھوس معاشی منصوبہ نہ بھی ہو۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ماہرین اقتصادیات کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ عملی ہی نہیں ہے، تو پھر اسے پیش ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہاں سے ہم اس کے ممکنہ سیاسی مقاصد کی طرف آتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق یہ منصوبہ معیشت کے بارے میں کم اور سیاست کے بارے میں زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسی چال ہے جو ٹرمپ کو ایک نڈر، ڈیل میکر اور نظام کو چیلنج کرنے والے ڈسرپٹر کے طور پر سامنے لاتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ خبروں میں رہنے اور پوری بحث کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور اس منصوبے کا نتیجہ بالکل یہی نکلا ہے۔ یہ انتہائی تقسیم کرنے والا ثابت ہوا ہے۔ اس نے معاشرے کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جسے ایک انقلابی خیال سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جسے ایک خطرناک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں مانتے۔ بیچ کا راستہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو آخر میں ہم اسی دوراہے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ایک دوراندیشانہ منصوبہ ہے جو امریکہ کی معاشی تقدیر بدل دے گا؟ یا پھر یہ صرف ایک بلند و بانگ دعویٰ ہے، ایک کھوکھلا نعرہ جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں؟ تو آخری اور سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا یہ ایک معاشی انقلاب کی شروعات ہے یا صرف ایک سیاسی تماشا؟ اس کا جواب شاید معاشی حساب کتاب میں نہیں، بلکہ آنے والے انتخابات کے نتائج میں چھپا ہے۔